انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی نئی ایجاد سامنے آئی تو اس نے زندگی کے توازن کو ہلا دیا۔ پہیا، بارود، بجلی، بھاپ کا انجن، ایٹم بم، انٹرنیٹ، ہر چیز نے انسان کو یا تو طاقتور بنایا یا برباد کیا۔ مگر اب جو خطرہ سامنے ہے وہ محض ایک ایجاد نہیں، ایک نیا افریت ہے جسے ہم مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی انسان کو سہولت دے گی یا انسان کو ہی نگل جائے گی؟ یہ کوئی فلسفیانہ سوال نہیں بلکہ آنے والے وقت کا عذاب ہے۔ اگر ہم نے اس پر غور نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم خود اپنی ایجاد کے غلام بن جائیں گے اور ہماری نسلیں ان مشینوں کو رحم کرم پر ہوں گی جنہیں ہم نے اپنی عقل کے غرور میں جنم دیا۔ مصنوعی ذہانت آج ہمارے گھروں میں، دفاتر میں، موبائل فونز میں اور یہاں تک کہ دماغوں میں گھس چکی ہے۔ کبھی یہ ہماری آواز سن کر کمانڈ پر کام کرتی تھی، کبھی ہماری حرکات و سکنات ریکارڈ کرتی تھی، کبھی ہماری تصویریں چرا لیتی تھی، کبھی ہمارے پیسے اور کبھی ہمارے راز۔ ہم نے خوشی خوشی اپنی پرائیویسی بیچ ڈالی اور مشین کو اپنا آقا مان لیا۔ مگر یہ آقا اب صرف نوٹ لینے یا پیغام بھیجنے پر نہیں روکے گا، یہ ہمیں سوچنے، جینے اور مرنے کے فیصلے میں بھی ڈکٹیٹ کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب مشین فیصلہ کرے گی تو انسان کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ جب الگوریتھم سوچے گا تو انسان کی سوچ کہاں جائے گی اور اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ آج دنیا کا سرمایہ دار طبقہ مصنوعی ذہانت کو ایسے پیش کر رہا ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑی نجات دہندہ چیز ہو۔ اے آئی آپ کی زندگی آسان بنا دے گی، اے آئی آپ کا وقت بچا دے گی، اے آئی آپ کو سوچنے کی ضرورت سے آزاد کر دے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی تو وہ زندہ کیوں رہے گا؟ کیا ہم اس دنیا میں صرف کھانے اور سونے کے لیے آئے ہیں؟ اگر ہمارا دماغ مفلوج کر دیا گیا، اگر ہماری روح کو مشین نے ہڑپ کر لیا تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ڈیلی، جیمنائی، مڈ جرنی، چیٹ جی پی ٹی اور دیگر اے آئی سسٹمز دراصل کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے خیالات چرا رہے ہیں، ہمارے الفاظ کاٹ رہے ہیں اور ہماری تخلیقات کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ جو محنت ہم نے صدیوں میں کی، جس علم کے لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کیں، وہ سب چند کلکس میں مشین کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ مشین وہ علم ہمیں واپس ایسے دے رہی ہے جیسے وہ اس کی اپنی ملکیت ہو۔ یہ ایک ایسا ڈاکہ ہے جس پر کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی مذہب اور کوئی اخلاقی نظام بات ہی نہیں کر رہا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے آئی انسان کی ملازمتیں ختم نہیں کرے گی بلکہ نئے مواقع پیدا کرے گی۔ یہ سفید جھوٹ ہے۔ مشین وہ سب کچھ کر رہی ہے جو کل تک انسان کر رہا تھا۔ لکھنا، پڑھنا، ترجمہ کرنا، کوڈنگ کرنا، تصویریں بنانا، موسیقی بنانا، خبریں لکھنا، یہاں تک کہ رشتوں کے فیصلے تک بھی جب یہ سب کچھ مشین کرے گی تو انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ لاکھوں لوگ نوکریوں سے محروم ہو چکے ہیں اور آنے والے برسوں میں یہ تعداد کروڑوں میں ہوگی۔ بے روزگاری بڑھے گی، بھوک بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے اور معاشرے کا توازن ٹوٹ جائے گا۔ مگر سرمایہ دار اس حقیقت کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کا منافع انہی مشینوں سے جڑا ہوا ہے۔ اے آئی کا اصل چہرہ غلامی کا ہے۔ یہ وہ غلامی نہیں جو زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے، بلکہ وہ غلامی ہے جو دماغوں پر مسلط ہوتی ہے۔ جب ہم گوگل سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے، جب ہم انسٹاگرام اور فیس بک سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے، اور جب ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھنا چاہیے، اصل میں ہم اپنی عقل کو خود قتل کر رہے ہیں۔ آج کا انسان اور نظر آتا ہے مگر اس کی سوچ پہلے سے زیادہ غلام ہو چکی ہے۔ تصور کریں کہ کل کو اے آئی ہماری جینیاتی معلومات کو ہڑپ کرے، ہماری شناخت کو بدل دے، ہماری اولادوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لے۔ خود کار ہتھیار پہلے ہی تیار ہو چکے ہیں جو خود سے نشانے لیتے ہیں، خود سے گولیاں چلاتے ہیں۔ کل کو یہ ہتھیار یہ فیصلہ کریں کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا، اور کون جیے گا اور کون مرے گا۔ یہ مشینیں نہ رحم جانتی ہیں نہ احساس، یہ صرف کوڈ جانتی ہیں۔ اور جب قتل کا فیصلہ کوڈ کے ہاتھ میں ہوگا تو انسان کا خون پانی سے بھی سستا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی طرف نہیں لے جا رہا کہ مشین ایک دن واقعی انسان کو کھا جائے گی۔ یہاں کھانے کا مطلب صرف جسمانی طور پر نگلنا نہیں، بلکہ انسان کی روح، اس کی عقل، اس کی آزادی، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ہڑپ کر لینا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کی سوچ ہے، اور جب سوچ مشین کے فیصلے میں ہوگی تو انسان کی حقیقت محض ایک کیڑے مکوڑے جیسی رہ جائے گی۔
آج جو نسل موبائل فون کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ پاتی، کل وہ نسل مشین کے بغیر ایک لمحہ نہیں جی سکے گی۔ بچے اسکولوں میں کتابیں نہیں بلکہ ٹیب اور AI اسسٹنٹ سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ خود نہیں سوچتے بلکہ مشین سے پوچھتے ہیں کیا سوچنا ہے۔ یہ نسل جب بڑی ہوگی تو اس میں انسانیت کا کتنا حصہ باقی رہے گا؟ وہ جذبات جو انسان کو انسان بناتے ہیں، وہ احساسات جو رشتوں کو قائم رکھتے ہیں، وہ قربانیاں جو محبت کو زندہ رکھتی ہیں، کیا یہ سب AI سمجھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ انسان کو سہولت چاہیے تھی مگر اس نے اپنی قبر خود کھود لی۔ ہمیں آسانی چاہیے تھی مگر ہم نے اپنی عقل قربان کر دی۔ ہمیں تیز رفتاری چاہیے تھی مگر ہم نے اپنی انسانیت گنوا دی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے جہاں انسان خود اپنی نسل کے خاتمے کا ذمہ دار ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ابھی وقت ہے؟ ہاں، ابھی بھی وقت ہے مگر بہت کم۔ ہمیں AI کو محض سہولت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے اور اس کے خطرات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ حکومت کو قوانین بنانے ہوں گے جو انسان کو مشین سے مقدم رکھے۔ تعلیمی اداروں کو بچوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ سوچنا خود انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ والدین کو اپنی نسل کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ٹیکنالوجی انسان کے تابع ہونی چاہیے، نہ کہ انسان ٹیکنالوجی کے۔ اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو پھر یقین جانیے AI انسان کو کھا جائے گی۔ یہ نہ کوئی استعارہ ہوگا، نہ کوئی مبالغہ۔ یہ حقیقت ہوگی کہ مشین ہماری زندگیوں کو، ہمارے مستقبل کو اور ہمارے وجود کو ہڑپ کر چکی ہوگی۔ اختتامیہ طور پر میں یہی کہوں گا، ٹیکنالوجی اندھی نہیں ہے، ہم اندھے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم نے اپنے قاتل کو خود اپنے گھر بلایا ہے۔ اگر آج ہم نہ جاگے تو کل ہماری نسلیں زندہ لاش ہوں گی جو چلتی پھرتی مشینوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گی۔ یہی وہ تلخ سچ ہے جو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ انسانیت سب سے بڑا دشمن اب باہر سے نہیں بلکہ ہماری اپنی ایجاد سے جنم لے چکا ہے۔